رب العزت نے اٹھائے کہ جنہوں نے علم کے ذریعے اور روحانیت کے ذریعے تجدید دین کی. اب تیسرا مرحلہ کیا ہوا؟ تجدید دین بالعلم والروحانیت. اب علم کے ذریعے تجدید ہونے لگی اور روحانیت کے ذریعے تجدید ہونے لگی. اب اس میں آپ کو پھر ایک اور سوال کی طرف لے جاتا ہوں کہ کیا دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے اندر بھی یہ طریقہ کار موجود ہے کہ نہیں؟ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی جو جدید ترین مذاہب کہلاتے ہیں اپنی تہذیب کے اعتبار سے، اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے، وہ عیسائیت کا دین ہے، عیسائیت کا مذہب ہے. لیکن اگر آپ مذاہب عالم کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائیت کے اندر تجدید دین کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے. آپ دیکھیں سینٹ پال جو یہودی تھا وہ دراصل یہودی تھا اور وہ آخر تک ہی یہودی رہا. اور بڑی حیرت کی بات ہے، مجھے عیسائیوں کے اوپر بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب ہم اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب تک لے جانے کے لیے ان کو سلیب نہیں دی گئی. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ان کو سلیب دی گئی. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو آسمان کی بلندیوں پر اٹھا لیا. لیکن عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر سولی دے دی گئی، ان کے جسم کے اندر کیلیں ٹھوک دی گئی اور سلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن تک لٹکتے رہے. اب ان کو اس مقام تک پہنچانے والا کون تھا؟ سینٹ پال تھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو نبی کا گستاخ تھا، جس نے نبوت کی شان میں توہین کی تھی، وہی ان کا امام بنا. اب سینٹ پال نے انجیل مرتب کی اور سب سے پہلے اس نے تثلیث کا عقیدہ اس عیسائیت کے اندر داخل کیا، جس کو انگلش میں ٹرینٹی کہتے ہیں. تثلیث، اقنوم ثلاثہ، 3 خدا علیحدہ علیحدہ 3 خدا ایک، اور ان تینوں کو ملا کے ایک خدا ایک. اب حاجی صاحب میتھمیٹک میں بڑے استاد ہیں، لیکن مجھے حاجی صاحب یہ نہیں بتا سکیں گے کہ اگر 1 جمع 1 جمع 1 کیا جائے تو اس کا حاصل جواب 1 ہے. کبھی نہیں آتا. لیکن عجیب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مریم ایک خدا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خدا اور اللہ تعالیٰ ایک خدا، یہ 3 مل کر کے ایک خدا. اب یہ 3 اپنے اپنے مقام پر بھی خدا اور ان 3 کو ملا کے بھی ایک خدا. یہ ٹرینٹی اور یہ تثلیث اقنوم ثلاثہ کا عقیدہ ہے، اور یہ اس زمانے سے چلا اور آج تک چلا آ رہا ہے. کسی عیسائی مسلح کی اور کسی عیسائی مجدد کی یہ ہمت نہیں پڑی کہ اس خلاف عقل اور خلاف نقل عقیدے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ خاص طور پر تحفہ ہے کہ وہ سمجھیں آج جدید دنیا آپ کو چیلنج کر رہی ہے. آج اسلام کی تعلیمات کے خلاف آپ کو ساری دنیا پر چیلنج کیا جا رہا ہے. اور میرے نوجوان دوستو، آپ علم حاصل کر کے، علم کی بلندیوں پر پہنچ کے، ان مذاہب کا مطالعہ کر کے آپ ان کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب اس مذہب کے اندر تجدید دین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا. حالانکہ وہ الہامی مذہب ہے، یہودیت الہامی مذہب ہے، لیکن ان کے اندر بھی تجدید نہیں ہے. لیکن ایک واحد دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے، جس کے اندر
اللہ رب العزت نے ایک ایسا سلسلہ قائم کیا ہے اور ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ یہ دین کبھی پرانا نہیں ہوتا، اس دین کی تعلیمات کے اندر کبھی بگاڑ نہیں آتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے، 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، قال ان اللہ عز وجل یبعث لہذه الامت علی راس کل مئات عام کل مئات الف سنۃ من یجدد لها دینها، کہ اللہ رب العزت ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا انسان پیدا کرے گا، ایک ایسا انسان مبعوث کرے گا، بعثت ہوگی اس کی، یبعثو، وہ بعثت اس کو اٹھاتا رہے گا، مبعوث کرتا رہے گا، من یجدد لها دینها، کہ جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ ایک ایسا انسان ہر صدی کے سرے پر اللہ رب العزت اٹھاتا رہے گا، پیدا کرتا رہے گا، کہ جو کیا کرے گا، جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ اب اس حدیث مبارک کو ابو داؤد نے روایت کیا اور دیگر شارحین احادیث انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور سب سے آج کے اس جدید دور، پچھلی کچھ صدیوں کے 300 سال پہلے کے جو مجدد ہوئے ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی نے اپنی کتاب مرقات السعود میں بھی اس کو ذکر کیا، اور مستدرک حاکم نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے، بہت سارے محدثین نے اس حدیث کی سند کو اور اس کے رجال کو صحیح کہا ہے، ثقات میں شمار کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس حدیث پر میں آپ کو دعوت توجہ دیتا ہوں۔ اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من یجدد لها دینها، بس اس فکرے کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے کہ جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ اب اس دین کو آپ نے سمجھنا ہے کہ دین کیا ہے۔ دین ایک نظام زندگی ہے جو ہماری پوری زندگی کو محیط ہے، جو ہماری پوری لائف کو متاثر کرتا ہے، جو پوری زندگی کے حالات اور واقعات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے، اس کا نام دین ہے۔ ہمارے اندر نا دین اور مذہب کو مکس کر دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا دین اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے۔ مذہب جو ہے یہ بندے اور رب کے درمیان رشتے کا نام ہے، بندے اور رب کے درمیان جو تعلق ہے اس کا نام مذہب ہے، اور بندے اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس کا نام دنیا ہے۔ اب یہ دنیا اور مذہب جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو اس کا نام دین ہے۔ اب حقوق، اب کیا ہوا بالمختصر میں عرض کروں کہ حقوق اللہ کا نام اور حقوق العباد جب دونوں مل جائیں تو ان کا نام کیا ہے؟ دین۔ اب صرف اگر کوئی حقوق اللہ ادا کرتا رہے تو وہ مذہب پسند ہے، اور اگر صرف حقوق العباد ادا کرتا رہے تو وہ اہل دنیا ہے۔ لیکن جب یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، جب حقوق اللہ بھی ادا کرنے والا کوئی شخص ہو اور حقوق اللہ کی تابع داری میں حقوق العباد ادا کرنے والا بھی کوئی شخص ہو، تو اس کو کہتے ہیں یہ دین والا بندہ ہے، یہ اہل دین ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو حقوق اللہ ادا کرتا ہے وہ اہل مذہب ہے، اور جو حقوق العباد ادا کرتا ہے وہ اہل دنیا ہے۔ عیسائی اہل دنیا ہیں، وہ حقوق العباد ادا کرتے ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ زور حقوق العباد کا ہے۔
انسانی حقوق کے علم بردار بنے پھرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خون مسلم کی ارزانی اور مسلمانوں کا خون جو اس وقت دنیا کے اندر بہ رہا ہے وہ سارے کا سارا عیسائیوں کے ہاتھوں سے بہ رہا ہے۔ یہ عیسائی اور یہ یہودی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو انسانیت کا علمبردار قرار دیتے ہیں۔ ہم چورا شریف والے سچ بولنے سے نہیں کتراتے ہیں، گردن کٹ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوں کو ساتھ لے کے چلو گے تو دین والے بنو گے۔ اب دین کے بارے میں پوچھنا ہے، دین کی تعریف پوچھنی ہے تو کس کے پاس جائیں؟ دین کیا ہے؟ دین کی تعریف پوچھنی ہے تو کس کے پاس جائیں؟ کون ہے ہمارا سہارا اس دنیا میں؟ ہاں، ایک سہارا ہے، اور وہ سہارا در مصطفیٰ ہے۔ اگر تم نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، آج بھی مصطفیٰ تمہیں بتائیں گے کہ دین کیا ہے۔ وہ تو کل کے زمانے کی بات تھی، اہل دل کو آج بھی رسول اللہ بتاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اہل قلب بنا جائے، اپنے دل کو مدینہ بنا لو، اور اس میں محبت مصطفیٰ جب رج بس جائے تو پھر یاد رکھو آج بھی مصطفیٰ کریم سے جواب آتے ہیں۔ جب دربار مصطفی میں فرشتوں کا امام سوالی بن کے آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا امام میرے آقا کی بارگاہ میں جب سوالی بن کر آیا اور پوچھا مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال گزار ہوئے کہ دین کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد الرسول اللہ، محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تو نماز ادا کر۔ نظام نماز قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا اور بات ہے، نماز کو قائم کرنا اور بات ہے۔ نماز کو پڑھنا مذہب ہے، نماز کو قائم کرنا دین ہے۔ اب یہ نقطہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا، لیکن ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، کہ نماز کو پڑھنا مذہب ہے، نماز کو قائم کرنا یہ دین ہے۔ ان تقیم الصلاۃ، کہ تو نماز قائم کر، وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھ، وتؤت الزکات، اور تو زکات ادا کر، وتحج البیت الیہ من استطاعت الیہ، وتحج البیت من استطاعت الیہ سبیلا، اور تو حج کر کہ اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی کیا تعریف کی؟ کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، رسول اللہ